किधर से वअन यतअद्दा الحكم الشرعي ادھر سے وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه. اتنے سے آپ لوگوں کو معلوم ہے قیاس کی شرائط چل رہے ہیں. دو شرائط بیان کیا جو کیا تھے؟ عدمی تھے یا وجودی تھے؟ عدمی تھے. اب وجودی دو بیان کرے گا لیکن اب یہ تیسرا جو شرط بیان کرے گا یہ کیا ہے؟ وجودی ہے. اور چوتھا بیان کرے گا وہ بھی کیا ہے؟ وجودی ہے. معنی ان کا پایا جانا لازمی ہے مکی صلح میں. تو اب ان میں سے پہلا یعنی وجودی میں سے پہلا شرط، ویسے شرائط میں سے تیسرا شرط، شرائط میں سے تیسرا شرط لیکن وجودی میں سے پہلا شرط. پہلا شرط یہ ہے ان یتعدی الحکم الشرعی، یہ کہ متعدی ہو جائے حکم شرعی جو ثابت ہو نص کے ساتھ، متعدی ہو بعینہ ایسے فرع کی طرف جو فرع نظیر ہو، اس کا اس اصل کا نظیر ہو اور کوئی نص اس میں واقع نہ ہو. دیکھو اتنا بڑا شرط پورا ایک گز ہے. کہتے ہیں اس میں اگرچہ نام کے اعتبار سے، عنوان کے اعتبار سے یہ ایک شرط ہے لیکن اس کے پھیٹ میں، اس کے ضمن میں 4 شرائط ہیں. ارے یہ تیسرا شرط ہے. یہ نام کے اعتبار سے، عنوان کے اعتبار سے تو ایک ہے، شمار کرنے کے اعتبار سے تو ایک ہے، معنی تیسرا ہے، لیکن اس میں 4 شرائط ہے. اس میں 4 شرائط ہے. 4 شرائط سے پہلے آپ لوگ اس کی ترکیب کو دیکھو. اس کے ترکیب کو دیکھو. ان یتعدی متعدی ہو جائے، یہ تو فعل معلوم بن گیا. کون متعدی ہو جائے؟ حکم شرعی. کون؟ حکم شرعی. دیکھو حکم موصوف بنا، شرعی صفت بنا نہیں بنا. ایسا حکم جو شرعی ہو، حکم لغوی نہیں بلکہ حکم شرعی متعدی ہو جائے. سمجھ آ گیا؟ یہ پہلا شرط ہے، حکم شرعی متعدی ہو جائے. پہلا شرط ہے نہیں ہے. پھر مولانا یہ موصوف صفت مل کر پھر ان کو موصوف بناؤ. موصوف صفت کو ملا کے پھر موصوف بناؤ. حکم شرعی کو ملا ہے نا، حکم موصوف ہے، شرعی موصوف صفت، موصوف صفت ملا کے پھر موصوف بناؤ. بنا دیا موصوف. اب یہ الثابت بالنص، اس کے لیے صفت بناؤ. ارے سمجھا؟ اب اس کے لیے صفت بنایا. الثابت بالنص بعینہ الی فرع کو چھوڑو، بعینہ ادھر تک یہ دوسرا شرط ہے. کہتے ہیں متعدی ہو جائے حکم شرعی، حکم لغوی متعدی نہ ہو لیکن وہ بھی ایسا حکم شرعی ہو جو ثابت تو نص کے ذریعے. پھر متعدی ہو بعینہ، بعینہ کا جار مجرور ہے، متعلق کس کے ساتھ بناؤ گے؟ یتعدی کے ساتھ. ہاں یتعدی متعدی ہو جائے، اسی کے ساتھ تعلق بنے گا. نہیں بنے گا، ظرف لغو ہے، ہو گئے. یہ متعلق اول بنے گا. الی فرع جار مجرور، دوبارہ تعلق بناؤ کس کے ساتھ؟ یتعدی کے ساتھ. اتنی سی بات سمجھ آ گئی. 2 متعلق ہو گیا، پہلے والا متعلق اول، یہ متعلق ثانی بن گیا. کس کا؟ یتعدی کا. دونوں اسی کے ساتھ متعلق ہے. اتنی سی بات سمجھ آ گئی. اب دیکھو فرع نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ ہے. نکرہ کے بعد اگر جملہ فعلی آ جائے وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. لیکن اسمی آ جائے یہ بھی موصوف صفت بنتا ہے کبھی کبھی، جیسے ادھر بن رہے. یہ اس کے لیے صفت بنے گا. الی فرع هو نظیرہ، ایسے فرع کی طرف متعدی ہو جو اس کا نظیر ہو. یہ تیسرا شرط ہے. ارے یہ تیسرا شرط ہوا نہیں ہوا. اور چوتھا شرط کیا ہے؟ ولا نص فیہ، اور اس میں کوئی نص واقع نہ ہو. فیہ ہی ضمیر کا مرجع فرع کو بناؤ. اس فرع میں کوئی نص واقع نہ ہو، معنی نیا نص اس کے لیے اپنا نص نہ آیا ہو. اگر نص آیا تو پھر قیاس کس چیز کی؟ نص خود ہی ثابت کرے گا حکم کو جو اس کو ثابت کرنا ہے. قیاس کس چیز کی؟ ارے یہ 4 شرطوں کو متضمن ہے نہیں ہے؟ تفسیر سے کتاب میں تمہیں بتا دے گا. دیکھو تیسرا شرط ہے اور وجودی میں سے پہلا شرط ہے، ویسے تیسرا شرط ہے. کہتے ہیں یہ 4 شرطوں کو متضمن ہے. وہیں یتعدی تیسرا شرط کیا؟ یہ ہے متعدی ہو جائے حکم شرعی جو ثابت ہو نص کے ساتھ، متعدی ہو بعینہ، متعدی ہو بابا بغیر کسی تبدیلی کے. وہی حکم بعینہ ہی جو اصل میں ہے وہی بعینہ ہی فرع کی طرف متعدی ہو، کوئی تبدیلی نہ ہو. الی فرع، لیکن فرع بھی کس طرح کا ہے؟ فرع کہتے ہیں اس طرح کا ہونا چاہیے. الی فرع، ایسے فرع ہو وہ نظیر ہو جو اصل کے نظیر ہو، مکی صلح کے نظیر ہو. فرع بھی ایسا ہونا چاہیے. سمجھ آ گئے؟ لیکن پھر واو کو حالیہ بناؤ آپ لوگ. ولا نص فیہ، یہ واو حالیہ ہے. اس حال میں سمجھ آ رہے؟ اس حال میں کہ کوئی نص واقع نہ ہو اس فرع میں. فرع بھی اس حال میں ہو کہ اس میں کوئی اپنا نص نہ ہو. اگر نص ہوا تو پھر قیاس کی کیا ضرورت؟
नसी हुक्म साबित करेगा जो उसको साबित करना है। इतनी सी बात समझ आ गई। कहते हैं हादी शर्त, इस शर्त से मुराद तीसरा शर्त है। हादा का मर्जे कौन है? तीसरा शर्त। ये तीसरा शर्त इनकान इन वसलिए बनाओ, इनकान वाहिदन अगरचे एक है, तस्मीयतन नाम के हिसाब से, शुमार करने के हिसाब से, उन्वान के हिसाब से एक है, लेकिन यतज़म्मनु शुरूतन अर्बा, लेकिन ये मुतज़म्मिन है, अपने बगल में लिया हुआ है 4 शर्तों को, बगल में लिया हुआ है 4 शर्तों, हर एक को अलग बयान करेगा, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, देख लेना। अहदुहा 4 शराइत में से एक क्या है? कौनुल हुक्म शरईयन ला लुग़वियन, हुक्म शरई हो लुग़वी न हो। अरे जो हुक्म को आप लोग मकीस अलह से मकीस के लिए साबित कर रहे हो, असल से फरह के लिए साबित कर रहे हो, वो हुक्म लुग़वी न हो, हुक्म शरई हो। हुक्म लुग़वी ना हो, हुक्म शरई हो। हुक्म लुग़वी का मौलाना आप लोग तारीफ देखो 1 मिनट पे, आगे आसानी हो जाएगा। हुक्म लुग़वी कहते हैं मकीस अलह के नाम को मकीस के लिए साबित करो, मकीस अलह के नाम को मकीस के लिए साबित करो, माना असल के नाम को फरह के लिए साबित करो। हुक्म शरई तो आप लोगों ने पढ़ा है, हुक्म शरई वो है हुक्म को साबित करो। अरे बाबा शराब हराम है, क्यों हराम है? इसमें क्या है? इल्लत नशा रोना है, इसी हुक्म को साबित करो आगे, इसी हुक्म को आगे फरह में साबित करो। लेकिन क़ियास लुग़वी का मानना ये है कि हुक्म को नहीं, नाम को साबित करो, नाम को भी साबित करो, हुक्म को बाद में करो या ना करो, लेकिन नाम के बारे में बात हो रही है। अरे समझ आ गए? अभी देखो क्या है, इनमें से एक ये है कि कौनुल हुक्म, वो जो मकीस अलह का हुक्म है, कहते हैं वो क्या हो? शरई और लुग़वी ना हो। समझ आ गए? हर एक को तफसीलन आगे बता देगा, परेशानी की जरूरत नहीं। आगे दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त यह है कि तादियतुन बिअैनिही, ये हुक्म का मुतअद्दी होना है बिअैनिही बिला तग़यीर, बगैर किसी तब्दीली के, बगैर किसी तब्दीली की। कैसे तब्दीली? माना अगर हुक्म नस में जो मकीस अलह में हुक्म मुतलकन आया है तो आगे भी मुतलकन आप लोग उसको मुतअद्दी करो। अगर उधर मुक़य्यद आया है तो आगे भी मुक़य्यद क्या होना है? मुतअद्दी होना है। ये नहीं है कि उधर मुतलक है आगे आप मुक़य्यद कर रहे हो, इधर मुक़य्यद है आप कह रहे हो मुतलक कर रहे हो, इस तरह सही नहीं है। समझ आ गए? वसाल तीसरा शर्त ये है कौनुल फ़र्अ नज़ीरुल असल, फरह जो है, फरह जिसको आप नज़ीर असल का हुक्म दे रहे हो, कहते हैं ये उसका असल का क्या हो? नज़ीर हो, इसका नज़ीर हो। माना इल्लत मुश्तरका में, इल्लत मुश्तरका में वही इल्लत जो असल में है फरह में भी बिअैनिही वही इल्लत पाया जाए, फिर आप उसको हुक्म दे दो। समझ आ गया क्या ये शर्त है? कहते हैं वसालिस ये है कि कौनुल फ़र्अ नज़ीरुन लिल अस्ल, नज़ीरुल अस्ल, कहते हैं फरह का होना है नज़ीर असल के लिए। फरह नज़ीर हो किसका? असल का। माना मकीसुन अलह का क्या हो? नज़ीर हो। मकीसुन अलह किसका? मकीस किसका? मकीसुन अलह का नज़ीर हो। समझ आ गया? फरह नज़ीर हो किसका? असल का। समझ आ गए? ला अदवना मिन हो, इससे कम न हो। कम माने इल्लत मुश्तरका में जो इल्लत है उनमें वो इल्लत की वजह से कम न हो। कम वो तुम्हें आगे बता देगा, जैसे उधर रोजे वाला नासी को कियास किया किस पर? खाती पर, हालांकि नासी का उज़्र ज्यादा है, खाती का कम है। किस तरह कम है वो तफसीलन बता देगा तुम्हें। वर्राबे चौथा शर्त ये है कि अदम वजूद नस फिल फरअ, चौथा ये है कि फरअ में कोई नस मौजूद न हो। नस कोई मौजूद, अगर नस है तो फिर क्या की क्या जरूरत? समझ आ गए? वक़द फर्रा, इधर से तफसील तुम्हें बता देगा ये 4 शराइतों का। वक़द फर्रा अल मुसन्निफ रहमहुल्लाह, कहते हैं तहकीक मुसन्निफ इस पर अभी तफरीक कायम करेगा। अला कुल्लिन मिन हादिहिल अर्बा तफरीअना, ये 4 में से 4 शराइतों में से एक पर तफरीक कायम करेगा। मौलाना तफरी आप लोग जानते हो, तफरी का माना है शाख। दरख्त के एक शाख होते हैं, उस शाख से कई शाख और निकलते हैं नहीं निकलते? माना एक शाख है, इससे कई शाख और निकलेंगे। लेकिन उसूलियीन जो इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने उसूल शासी में भी ये कहीं पढ़ चुका है, उसूल शासी वाला भी यही कहता है फर्राना फर्राना फर्राना, कहता नहीं कहता है? इसका मतलब ये है कि एक उसूल हमने कायम किया है, एक ज़ाबिता हमने कायम किया, इसी ज़ाबिते के नीचे कई मसाइल हम निकालेंगे, कई मसाइल इखराज करेंगे। ज़ाबिता एक कायम किया, इसी ज़ाबिते के नीचे कई मसाइल निकालेगा। अभी मसलन 4 शराइत कायम किया, हर शराइत के नीचे एक मसला निकालेगा। समझ आ गया? फर्रा का यही माने, 4 शराइत कायम किया, हर एक के नीचे एक मसला निकालेगा, फिर तुम्हें बता देगा। कहते हैं वहादा तफरी अनामा सयाती, कहते हैं अंकरीब आ रहे वो तफरी आप लोगों को बता देगा। वहादा हो ये हादा, हादा का हमारे मुशार कौन है? कहते हैं कि ये
تیسرا شرط کو آپ نے 4 شرائط کا متضمن بنا دیا، اس میں 4 شرائط بند کیا۔ یہ کس کا رائے ہے؟ یہ جمہور کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جمہور ہے۔ جمہور اسی طرح کرتے ہیں، لیکن جمہور نے کس کی اقتدا کیا ہے؟ علامہ فخر الاسلام کے۔ گویا کہ علامہ فخر الاسلام نے بھی بتا دیا ہے کہ قیاس کا یہ تیسرا شرائط 4 شرائط کو متضمن ہے، اسی طرح جمہور نے بھی اس کی اقتدا کر کے بتا دیا ہے یہ تیسرا شرط کتنے شرط کو متضمن ہے؟ 4 شرائط کو۔ اب عبارت کو دیکھو، کہتے ہیں وہذا، اور یہ کیا ہم نے ان کو متضمن بنایا 4 شرط کا۔ کہتے ہیں وہ رأی الجمہور، جمہور اصولیین کا رائے ہے، اقتدا کرتے ہوئے۔ جمہور نے کس کا اقتدا کیا؟ علامہ فخر الاسلام کا اقتدا کیا، کہ علامہ فخر الاسلام نے بھی بتا دیا ہے یہ تیسرا 4 شرطوں کو متضمن ہے، تو جمہور نے بھی بتا دیا یہ 4 شرائط کو متضمن ہے۔ اتنی سی بات سمجھ آ گئی۔ آگے دیکھو، کہتے ہیں ابتدا نظر آ رہے، اس کے اوپر اوجد نظر آ رہے ہیں۔ وجد یجدو کا معنی ہے نیا چیز ایجاد کرنا۔ ارے نہیں کہتے ہیں کوئی آدمی بدعت کیا، ہمارے دین میں نیا چیز ایجاد کیا۔ بدعت کا ترجمہ کیا ایجاد کیا نہیں کیا، وہی ہے ایجاد معنی ماڈرن۔ آج لوگوں کے زمانے میں ماڈرن ہوتے ہیں، نئی چیز ایجاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو، جو علامہ فخر الاسلام نے کیا ہے، جو جمہور اصولیین نے کیا ہے، انہوں نے تو یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو تیسرا 4 شرائط کو متضمن ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے۔ لیکن کچھ ماڈرنی لوگ ہیں جنہوں نے اجتہاد کیا ہے، کیا وجدت کی ہے، نیائی اختیار کیا ہے، ماڈرنی اختیار کیا ہے، انہوں نے کہا یہ تیسرا 6 شرائط کو متضمن ہے۔ انہوں نے جو کیا ہے، نیا چیز اختیار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تیسرا جو شرط ہے یہ 6 شرائط کو متضمن ہے۔ سمجھ آگے؟ لیکن آگے تمہیں بتا دے گا کتاب والا، کیا ملا جیون تمہیں بتا دے گا کہ یہ جو ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے جو شرائط زائد لگائے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو شرائط لگانا ٹھیک ہے، لیکن ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کس طرح وہ تمہیں ہم بتا دیں گے، دیکھ لو۔ کہتے ہیں وقد ابتدا اوجد، کچھ لوگوں نے ماڈرنی اختیار کیا ہے، نیا اختیار کیا ہے، جدت اختیار کیا ہے، بعض شارحین نے اختیار کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ فقال، انہوں نے کہا ہے کہ انہو یتضمن، اوپر نظر آ رہے الشرط الثالث، انہوں نے کہا کہ یہ تیسرا شرط متضمن ہوتے ہیں 6 شروط، کتنے شرائط کو؟ 6 شرائط کو، انہوں نے یہی کہا ہے۔ الاربعۃ منها ہی المذکور، 4 وہی ہے جو ذکر ہو چکے ہیں۔ ارے 4 وہی ہے جو ذکر ہو چکے ہیں، جو اوپر ذکر ہو چکے ہیں، 4 وہی ہے، لیکن 2 کے الگ تمہیں بتا دے گا۔ اور 4 کے ساتھ ایک اور ملاؤ، 5واں والاسنان، اور 2 اور ہے۔ پھر 5واں کون سا بنے گا؟ التعدیۃ، وہ متعدی کرنا ہے۔ سمجھ آ گئے؟ متعدی کرنا ہے حکم کا متعدی کرنا ہے۔ کس طرح متعدی؟ وہ ابتدائی دنوں میں آپ لوگوں نے پڑھا، یاد ہے نہیں ہے؟ قیاس کی تعریف میں کہ اس کے مثل حکم دینا ہے، بعین ہی حکم نہیں دینا ہے، مقیس علیہ کا بعین ہی حکم نہیں دینا ہے، بلکہ اس کو متعدی کرنا ہے، اس کے مثل دے دینا ہے۔ یہ بھی یہی شرائط قائم کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بعین ہی وہی حکم کو آپ لوگ فرع کو نہیں دینا، کیونکہ پھر تو مقیس علیہ حکم سے خالی رہے گا، پھر وہ حکم سے خالی رہے گا، مقیس علیہ اصل حکم سے خالی رہے گا، اس کو حکم سے خالی کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، لہذا اس کے طرف مثل حکم متعدی کرو، بعین ہی اسی کو متعدی نہیں کرو۔ اس نے یہ شرائط لگائے، اس نے یہ شرط، لیکن کتاب والا تمہیں بتا دے گا کہ یہ شرط کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تعریف میں تو خود گزر گیا، ابھی دوبارہ اس کا لگانے کا کیا ضرورت ہے؟ تو تحصیل حاصل لازم آ جائے گا، نہیں آ جائے گا؟ وہ تعریف میں تو خود گزر گیا، ہم نے ادھر بتا دیا تھا کہ متعدی کرنا ہے مثل کو، تو اب دوبارہ یہی کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ہو گیا۔ وَقَوْنُ حُكْمُ الشَّرْعِ ثَابِتًا بِنَصٍ لَا فَرْعَ لِشَيْءٍ۔ اب دوسرا شرط مانا 6واں شرط، نیا والا دوسرا شرط مانو ادھر سے 6واں شرط یہ ہے کہ وہ نص جس پر آپ کیا کر رہے ہو، دوسرے کو قیاس کر رہے ہو، وہ خود کسی اور کا نص نہ ہو، وہ خود کسی اور کا نص نہ ہو۔ کہتے ہیں اس کا بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی پیچھے شرائط میں گزر چکا ہے، کیسے نص نہ ہو؟ دیکھو مولانا، جس چیز پر آپ لوگ قیاس کر رہے ہو نا، وہ خود کسی اور پر قیاس نہ ہو۔ جیسے کیا ہے؟ چاول ہے، چاول کا حکم ہمیں حدیث میں نہیں مل گیا، ہم نے قیاس کیا گندم پر قیاس کیا۔ ابھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ چاول کو مقیس علیہ نہیں بناؤ، چاول خود کسی اور کا فرع ہے، کسی اور کا فرع ہے نہیں ہے، گندم کا تو فرع ہے، اس کا اصل کم تھا، مقیس علیہ کم تھا، گندم تھا، یہ اس کا فرع ہے۔ سمجھ آگے؟ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو اصل نہیں بنانا، چاول کو آپ لوگ دیکھ کر دال کے اوپر جو حکم لگاؤ گے چاول کی وجہ سے نہیں لگانا، چاول کو مقیس علیہ نہیں بنانا، بلکہ وہی گندم بناؤ۔
چھولے ہے اس پر حکم لگاؤ گے، دال ہے، چھوٹے چھوٹے دال ہے، مونگ وغیرہ جو جس طرح کا دال ہے وہ چاول کی طرح ہے تو صحیح، لیکن آپ لوگ چاول کو مکی صالح نہیں بناؤ کیونکہ وہ خود کسی اور کا فرع ہے. سمجھ آ گئے؟ کہتے ہیں اس سب کی بے کیا ضرورت ہے، پیچھے تو سارے گزر چکے ہیں. وہ کون الحکم شرعی ہونا ہے حکم شرعی کا، لیکن ایسا جو ثابت و نص کے ذریعے لا فرع لشیء آخر کسی اور مکی صلح کے لیے فرع نہ ہو. لشیء آخر کا معنی کسی اور اصل کے لیے، کسی اور مکی صلح کے لیے فرع نہ ہو. جیسے چاول ہے وہ خود کیا ہے، فرع ہے کس کے لیے، وہ گندم وغیرہ کے لیے. وَإِن كَانَ مِمَّا، اب ادھر سے مصنف تمہیں بتا رہے ہیں کون ملا جیون فرما رہے وَإِن كَانَ مِمَّا يَسْتَقِيمُ، اگرچہ یہ شرائط وہذا، اگرچہ یہ شرائط جو دو آخر والے لگایا ہے 6 بنایا ہے، کہتے ہیں یہ اگرچہ مما یستقیمون میں سے جو صحیح ہے، صحیح تو ہے، لیکن لیس لہ ثمرۃ صحیحۃ، لیکن ان کے لیے کوئی خاص فائدہ، کوئی خاص ثمرہ نہیں ہے. سمجھ آ گیا کس طرح ثمرہ نہیں ہے؟ وہ اس طرح کے پیچھے گزر چکے ہیں یہ شرائط، دوبارہ ان کا الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو تحصیل حاصل ہو جائے گا. اتنی سی بات سمجھ آ گئی. ابھی ہر ایک پر تمہیں بتا دیا تھا، تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک پر ہم تفریق قائم کریں گے، ابھی قائم کر رہے ہیں. دیکھو کہتے ہیں، دیکھو فلا یستقیم التعلیل، تعلیل کا معنی قیاس کرنا، علل یعلل تعلیل کا معنی قیاس کرنا. کہتے ہیں صحیح نہیں ہوگی تعلیل کرنا. او پیچھے سے ترجمہ کرو، پیچھے سے دیکھو، صحیح نہیں ہوگا تعلیل کرنا، کیا نہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہو جائے گا. لواطت کے لیے، لواطت کے لیے زنا کے نام کو ثابت کرنے کے خاطر قیاس کرنا صحیح نہیں ہو جائے گا. لواطت کے لیے زنا کے نام کو ثابت کرنے کی خاطر، اس بات سے کے بعد لأجل نکالو، لأجل محذوف نکالو، خاطر اسی کا ترجمہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں صحیح نہیں ہوگا قیاس کرنا لواطت کے لیے زنا کے نام کو ثابت کرنے کی خاطر، یہ صحیح نہیں ہو جائے گا. کیوں؟ لأنه ليس بحکم شرعی، اس وجہ سے کہ یہ حکم شرعی نہیں ہے. اس کا آپ نام ثابت کر رہے ہو، نام کہاں حکم شرعی بنا؟ حکم ثابت کرتے تو ایک بات تھا، نام ثابت کر رہا ہوں. دیکھو مولانا امام شافعی کے مسئلے کو، امام شافعی فرماتا ہے جو لواطت والا آدمی ہے، لوتی ہے، کہتے ہیں لوتی کے لیے زنا کا نام بھی ہم ثابت کریں گے، حکم بھی ثابت کریں گے. دو کام کرے گا. کیا کام کرے گا؟ حکم بھی ثابت کرے گا، نام بھی ثابت کرے گا. پھر ہمارا دلیل تمہیں بتا دے گا. لیکن وہ کس طرح ثابت کر؟ وہ کہتے ہیں دیکھو الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ. زانی زانی کے ساتھ زنا کرے گا تو کیا ہے؟ فجلدوا کل واحد، 100 کوڑا مارو. اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑا مارو گے نہیں مارو گے؟ کہتے ہیں یہ زانی والا آیت کے اندر لواطت والا داخل ہے امام شافعی کے نزدیک. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ بالکل زانی کا نام ہی لواطت کے لیے ثابت کرتا ہے. وسیع کرنے والا کس کے لیے؟ لوتی کے لیے نام ثابت کرتا ہے. وہ کس طرح نام ثابت کرتا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو زنا کا معنی ہے، زنا کا معنی ہے عزت والا پانی کو بہانا، شہوت والا محل میں لیکن حرام محل میں عزت والا پانی کو بہانا. اس کا نام ہے کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے جی؟ اس کا نام ہے زنا. اس کا نام کیا ہے؟ زنا ہے. تو کہتے ہیں دیکھو لواطت تو زنا سے بڑھ کر ہے. لواطت میں بھی تو اسی طرح ہوتا ہے، عزت والا پانی ہے، اس کو آپ لوگ بہاتے ہو حرام جگہ میں اور حرام طریقے سے بہاتے ہو، یہ بھی تو اسی طرح بن گیا. لہذا اسی طرح ہے تو اس کے نام ہم ثابت کریں گے. مکیس علیہ کے نام کو ثابت کریں گے مکیس کے لیے، اصل کے نام کو ثابت کریں گے کس کے لیے؟ فرع کے لیے. جب نام ثابت ہوا کہتے ہیں پھر حکم بھی ہم ثابت کریں گے. دو چیز ثابت کرتا ہے، نام بھی ثابت کرتا ہے، حکم بھی. جب نام بھی ثابت کیا، حکم بھی ثابت کیا، یہ کہتے ہیں یہ قیاس شرعی ہے نا، یہ قیاس لغوی ہے. بتا دیا تھا نا، نام ثابت کرنا یہ کیا ہے؟ لغوی ہے. ہمارے نزدیک یہ جائز ہی نہیں، یہ شرط موجود نہیں ہوا، یہ شرط موجود نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہے. سمجھ آ گئے؟ ابھی دیکھو عبارت میں باقی تفصیل ہم بتا دیں گے. کہتے ہیں دیکھو کدھر چلا گیا؟ فلا یستقیم. پھر ترجمہ کو دیکھو، کہتے ہیں صحیح نہیں ہے لواطت کے لیے زنا کے نام کو ثابت کرنے کے خاطر قیاس کرنا. سمجھ آگے؟ ترجمہ پیچھے سے ترجمہ کیا. کیوں؟ دلیل دیتا ہے. کہتے ہیں لأنہ، یہ ہمارا دلیل ہے، لأنہ اس وجہ سے کہ لیس بحکم شرعی، یہ تو حکم شرعی نہیں ہے. جو قیاس آپ کر رہے ہو یہ قیاس شرعی تو نہیں ہے، قیاس لغوی ہے. قیاس لغوی تو جائز ہی نہیں ہے. کہتے ہیں تفریع، یہ تفریع ہے علی شرط الاول، پہلا شرط پر. پہلا شرط پر تفریع ہے. کس طرح کی؟ پہلا شرط موجود نہیں ہے تو نہیں ہے تو قیاس کرنا بھی صحیح نہیں. پہلا شرط کیا ہے وہ تمہیں بتا دے گا. وہ شرط یہ ہے کون الحکم شرعی، حکم شرعی ہو، یہ شرط تھا. لیکن ادھر شرعی حکم ہے ہی نہیں.
فإن الشافعی، اس وجہ سے کہ امام شافعی یقول، وہ کہتا ہے، ابھی اپنا دلیل دے رہے امام شافعی. امام شافعی کہتے ہیں کہ الزنا، زنا کیا ہے؟ سفح ماء، بہانا ہے، گرانا ہے پانی کا. لیکن محرم، مولانا یہ محرم دو آ رہے. پہلے محرم کا آپ لوگ کرو باعزت پانی، باعزت پانی. ارے مسلمانوں کے پانی جو منی ہوتے ہیں باعزت ہے نہیں، یہ باعزت ہے. کہتے ہیں وہ تو بہانا ہے ایسے پانی کو جو باعزت ہوتا ہے. فی محل مشتہن، ایسے محل میں جو شہوت والا محل ہوتا ہے. لیکن دوسرا والا محرم کا ترجمہ حرام کرو، دوسرا کا معنی حرام، پہلے کا باعزت. ہاں ابھی ترجمہ دیکھو. کہتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں زنا کا معنی ہے گرانا، بہانا ایسے پانی کو جو کیا ہے؟ عزت والے ہے. ایسے محل میں جو شہوت والی محل ہے، سمجھا؟ شہوت والی محل ہے، معنی بچوں کا زنا وغیرہ یہ زنا نہیں ہوگا، شہوت والا محل ہی زنا ہوگا. ہاں ایسے محل میں جو شہوت والا ہے لیکن محرم حرام طریقے سے، یہ زنا کا نام ہے. ہو گیا. کہتے ہیں دیکھو زنا کا جب یہ نام ہے نا، وہذا المعنی، یہی معنی تو بالکل موجود فی اللواطت، یہ لواطت میں بالکل موجود ہے. موجود ہے تو پھر لواطت کو نام بھی دے دو، مقیس علیہ کا حکم بھی دے دو. حکم بھی دیا، نام بھی دیا، تو پھر الزانیۃ والزانی کے نیچے نام کے حساب سے بھی شامل ہو گیا، حکم کے حساب سے بھی شامل ہو گیا. دیکھو کہتے ہیں یہ موجود ہے فی اللواطت، لواطت میں. بل ہی ہے، بلکہ امام شافعی جرت کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لواطت زنا سے بڑھ کر ہے. بل ہی ہے فوقہ، بلکہ یہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے، اس کے بھی اوپر ہے. کس طرح؟ فی الحرمت، حرام ہونے میں، حرام ہونے میں زنا سے بڑھ کر ہے. مولانا دیکھو زنا قبول میں ہوتا ہے، زنا قبول میں ہوتا ہے، اور لواطت دبر میں ہوتا ہے. اور قبول والا تو کسی کی نہ کسی وقت حلال ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے نکاح کے صورت میں، کسی وقت تو حلال ہوتا ہے، لیکن دبر والا تو کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے. حرام ہونے میں اس سے بڑھ کر ہوا نہیں ہوا. کہتے ہیں یہ حرمت میں اس سے بڑھ کر ہے. وہ کس طرح؟ تمہیں بتا دیا کہ دبر والا کسی بھی صورت میں، نکاح کی بھی صورت میں بھی جائز نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ شہوت میں بھی زنا سے بڑھ کر ہے، شہوت میں بھی زنا سے. یہ تھوڑا مشکل ہے مولانا. دیکھو کہتے ہیں شہوت میں اس طرح بڑھ کر ہے. کہتے ہیں دیکھو زنا ہوتا ہے محل رتب میں، محل رتب میں مانا تر محل میں، تر محل میں. اور لواطت ہوتی ہے محل یابس میں، مانا خشک محل میں. سمجھ آگے مولانا؟ ریکارڈ چل رہے، ہر چیز بتانے کے نہیں ہوتے، لیکن پھر میں تمہیں کچھ بتا دوں. دیکھو قبول محل رتب ہے. کیسے؟ ادھر سے مرد کی منی نکلتے ہیں، ادھر سے عورت کی بھی نکلتے ہیں. عورت کی بھی منی جیسے کوئی پانی وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی نکلتے ہیں. دو پانی مل گئے، پھر کیا رتب ہوا یا یابس ہوا؟ رتب تو ہوا، پانی تو ہے. لیکن جب دبر میں ہوتا ہے، مرد کی تو منی نکلتے ہیں، لیکن دوسرا جو مفعول ہے اس کی کیا نکلیں گے؟ سمجھ آ گئے؟ تو وہ یابس ہوا نہیں ہوا. کہتے ہیں دیکھو آپ نے یہ سمجھا کہ وہ محل رتب میں ہوتا ہے، یہ محل یابس میں ہوتا ہے. تو کہتا ہے یہ ضابطہ ہے یاد کرنا، محل یابس ہمیشہ شہوت میں سخت ہوتا ہے، محل یابس شہوت میں سخت ہوتا ہے. کہتا ہے یہ شہوت میں بھی سخت ہے، شہوت میں بھی سخت ہے. حرام ہونے میں بھی سخت بنا، شہوت میں بھی سخت بن گیا. ہو گئے. وتضییع الماء، اور پانی کے ضائع کرنے میں، منی کے ضائع کرنے میں بھی یہ سخت ہے. کس طرح؟ دیکھو مولانا اگر زنا ہو بھی جائے لیکن پھر بھی امید ہے بچہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ قبول میں ہوا ہے نا. پھر بھی امید ہے، اگرچہ حرامی بچہ پیدا ہو لیکن امید ہے کیونکہ بچہ پیدا ہوگا، اتنا پانی ضائع نہیں ہوں گے. لیکن جب دبر میں ہوا تو دبر میں کوئی بچے کے پیدا ہونے کی امکان ہی نہیں ہے، ادھر تو ضائع ہی ضائع ہے پانی. سمجھ آ گئے؟ 3 وجوہ بتا دیا. کہتے ہیں دیکھو یہ تو اس سے بڑھ کر ہے. جب بڑھ کر ہے آیت اس کے بارے میں آیا ہے، اس کے بارے میں تو بطریقہ اولا آ جائے گا. اس کے لیے نام بھی ثابت ہوگا، حکم بھی ثابت ہو جائے گا. سمجھ آ گئے؟ فیجری علیہا، پس جاری کیا امام شافعی نے اس پر، کس پر؟ لواطت پر. ضمیر کا مرجع لواطت کو بناؤ. جاری کیا اس پر اسم الزنا، زنا کے نام کو بھی، زنا کے حکم کو بھی، زنا کے نام کو بھی حکم کو بھی. کیا بتا دیا؟ الزانیۃ والزانی، اس کے نیچے لواطت والا بھی آ جائے گا، نام کے اعتبار سے بھی، حکم کے اعتبار سے بھی. وإلیہ، ارے ادھر تک سمجھ آ گیا نہیں آ گیا؟ اب یہ مسئلہ کو دوبارہ آپ لوگ سمجھو. مسئلہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے تو یہی بتا دیا نا. اور امام شافعی کے ساتھ ساتھ امام یوسف اور امام محمد بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ دو. یہ صاحبین ہے، یہ احناف ہے. کیا ہے؟ احناف ہے. یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لواطت والا آدمی کے، لوتی آدمی کے سزا وہی ہے جو زنا کے ہیں. سمجھ آ گئے؟ لیکن امام ابو حنیفہ وہ فرماتا ہے نہیں، بلکہ وقت کے حاکم کو اختیار ہے، وقت کے حاکم کو اختیار ہے. اگر ضرورت سمجھے تو ٹھیک ہے، 100 کوڑا مارے، جس طرح یہ بزرگ حضرات کہتے ہیں. اگر ضرورت سمجھے پہاڑ سے اس کو گرائے،
اگر ضرورت سمجھے اس کو کیا کرے؟ قتل کرے، ضرورت سمجھے اس کو جلائے لوگوں کے سامنے، ضرورت سمجھے اس کو کوئی بدبودار کنویں میں بند رکھے، یا کیا بدبودار کنویں میں بند رکھے حتیٰ کہ مر جائے، ادھر کیا کرے؟ حتیٰ کہ مر جائے۔ امام ابو حنیفہ نے کیا بتا دیا؟ وقت کے حاکم کو اختیار ہے، اگر ضرورت سمجھے، لوگوں کے مصلحت کو دیکھ کے سمجھے کہ یہ سارے بیکار قسم کے لوگ ہیں، تو ادھر سامنے جلائے لوگوں کے سامنے، یا قتل کرے، بندوق گولی مار کے قتل کرے، گردن اڑائے، جو کرنا ہے کرے، یا پہاڑ سے گرائے، یا کوئی جگہ جاتا ہے اس کے اوپر دیوار گرا دے، سمجھ آگے، یا تو بدبودار کنواں میں، مولانا اس طرح کے بدبودار کنویں آدمی 5 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، گیس ہے، بھرے ہوئے ہے، بدبودار ہے، کہتے ہیں اس میں گرا دی، اس میں گرا دی۔ جیسے آج کل کے آپ لوگ اگر نہیں دیکھتے ہو، یہ گٹر قسم کے کنویں ہوتے ہیں، اس میں آدمی کا زندہ رہنا گھنٹہ 2 گھنٹے تک بہت مشکل ہے، کہتے ہیں ان میں گرا دی، ادھر مر جائے۔ امام ابو حنیفہ نے یہی اختیار دیا، لیکن امام شافعی اور صاحبین انہوں نے کیا بتا دیا؟ انہوں نے بتا دیا کہ 100 کوڑے ہے یا تو وہی حکم ہے، 100 کوڑے بھی تو وہی حکم ہے جو آیت سے ثابت ہے، جو زنا کا حکم ہے وہی اس کا بھی حکم ہے۔ ارے اتنی سی بات سمجھ آ گئی۔ ابھی ایک اعتراض آپ لوگ سمجھو، جواب سمجھو، پھر ہم عبارت کی ترجمہ کریں گے۔ اعتراض یہ ہے کہ ٹھیک ہے، امام شافعی جب قیاس کرتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیاس کرنا قیاس لغوی ہے، حکم نام ثابت کر رہے ہو، نام ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی قیاس تو احناف میں سے امام یوسف امام محمد میں بھی تو کیا ہے، احناف میں سے ہے نا یہ امام یوسف امام محمد، انہوں نے بھی تو یہی بتا دیا۔ انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا زانی کا، لوتی کا حکم وہی ہے جو زانی کا حکم ہے، انہوں نے بھی تو یہی بتایا۔ امام شافعی نے بھی یہی بتایا۔ امام شافعی جب قیاس کرتا ہے تم کہتے ہو یہ لغوی ہے، جائز نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کرتے ہیں تم لوگ لے لیتے ہو، ان کو منع نہیں کرتے ہو، یہ کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو مولانا، ایک ہوتا ہے نام کا ثابت کرنا، ایک ہوتا ہے حکم کا ثابت کرنا، ایک ہوتا ہے مقیس علیہ کے نام کو ثابت کرنا مقیس کے لیے، ایک ہوتا ہے مقیس علیہ کے حکم کو ثابت کرنا مقیس کے لیے۔ امام شافعی جو کر رہا ہے وہ 2 کام کر رہا ہے، مقیس علیہ کے نام کو بھی ثابت کر رہا ہے، حکم کو بھی ثابت کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو بتا دیا زانی تو وزانی کے نیچے آ جاتے ہیں، ویسے تو اس کے حکم کے نیچے آتے ہیں، نام کے نیچے نہیں آتے۔ زانی کون کہتا ہے لوتی کو؟ لیکن امام شافعی نے نام ثابت کیا تو پھر تو آ جائے گا نا۔ لیکن جو صاحبین نے کیا ہے وہ نام ثابت نہیں کیا ہے، انہوں نے حکم ثابت کیا۔ جب حکم ثابت کیا تو پھر وہ قیاس لغوی نہیں بنا، وہ قیاس شرعی بن گئے۔ ابھی عبارت کے ترجمہ دیکھو، اور کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ آ گئے؟ فیجری علیہ، جاری کرتا ہے امام شافعی اس پر، اسم الزنا و حکمہ، یہ تمہیں بتا دیا، وإلیہ ذہب ای مائل، اس کی طرف گئے ہیں، مائل ہوئے ہیں احناف میں سے کون؟ امام یوسف اور امام محمد صاحبین، ان کو کہتے ہیں یہ بھی اسی طرف مائل ہوئے ہیں کہ زانی کا حکم جو ہے وہی ہے لوتی کا حکم بھی۔ وہذا، کہتے ہیں یہ نام دیا گیا ہے، وہذا یسمى قیاسا فی اللغۃ، اس قیاس کا نام ہے قیاس فی اللغت، معنی مقیس علیہ کے نام کو مقیس کے لیے ثابت کرو، اس کو کہتے ہیں قیاس فی اللغت۔ ارے سمجھا؟ ولیکنہ سے وہی اعتراض کا جواب دیتا ہے کہ جب امام شافعی کہتے ہیں تم کہتے ہو یہ قیاس فی اللغت ہے، جب تمہارے اپنے کہتے ہیں کرتے ہیں قیاس، تم کہتے ہو یہ قیاس لغت نہیں ہے، یہ کس طرح؟ کہتے ہیں فرق بین، یا فرق کو مجہول بناؤ، جو بھی کرو، فرق بین ایوتل، کہتے ہیں فرق ہے، فرق کیا گیا ہے، یا فرق ہے درمیان اس کے کہ نام دیا جائے لوتی کو زنا کا، اس کے درمیان فرق ہے، اور اس کے درمیان کی جاری کیا جائے اسی پر، لوتی پر صرف زنا کے حکم جاری کیا ہے، اس میں فرق ہے۔ فقط حکم جاری کرو، اس سے کون منع کرتا ہے؟ یہ تو قیاس فی اللغت نہیں ہے، لیکن نام بھی ثابت کرو، حکم بھی ثابت کرو، حکم کا تو مسئلہ نہیں، لیکن نام ثابت کرو، یہ قیاس فی اللغت ہے، ہم اسی کے بارے میں کہہ رہے۔ ارے سمجھا؟ کہتے ہیں فقط کیا کرو؟ حکم ثابت کرو، لِأَجْلِ اشتراک العلت، علت کے شریک ہونے کی وجہ سے۔ علت کیا ہے؟ آدمی کو خواہش چڑھتی ہے تو پھر زنا کرتا ہے، خواہش چڑھتی ہے تو پھر لواطت کرتا ہے، علت ایک ہوا نہیں ہوا۔ فَإِنَّ الْأَوَّلَ، کہتے ہیں بس بے شک پہلا، قیاس، یہ قیاس فی اللغت ہے، پہلا قیاس فی اللغت ہے جو امام شافعی نے کیا، مقیس علیہ کے نام کو مقیس کے لیے ثابت کیا، وہ تو قیاس فی اللغت ہے۔ دون الثانی، نقی ثانی جو امام یوسف امام محمد نے کیا، انہوں نے نام کہاں ثابت کیا؟ انہوں نے تو فقط حکم ثابت کیا علت کے مشترک ہونے کی وجہ سے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کسی کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں۔ ادھر تک مولانا سمجھ آ گیا؟ آگے دیکھو، والمجوزون ہے مسئلہ، کیا ہے؟ مجوزون کہتے ہیں اس کو قیاس فی اللغت کو جائز رکھنے والے یہ اکثر کون ہے؟ اکثر شوافع ہے، اکثر شوافع ہے۔ دیکھو مولانا، ایک مرتبہ میں
پچھلے زمانے میں مناظرہ ہوا کرتے تھے تو شاید ہو سکتا ہے مناظرہ ہوگا، لیکن کتاب میں تو صراحت نہیں ہے. کہتے ہیں پچھلے زمانے میں ایک احناف نے شوافع سے پوچھا کہ آپ لوگ قیاس فی اللغت کے قائل ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں قائل ہے. تو احناف نے بتا دیا قیاس فی اللغت تو جائز نہیں، کہتے جائز ہے. تو احناف نے بتا دیا تم بتاؤ قارورہ کو قارورہ کیوں کہتے ہیں؟ قارورہ کا معنی ہے بوتل. مولانا ایک قسم کے برتن ہوتے ہیں جس میں پانی ہوتے ہیں، تو بوتل میں بھی پانی ہوتے ہیں، بوتل ہی ترجمہ کرو. سارے شروعات میں تنویر الابصار وغیرہ نے یہی ترجمہ کیا، بوتل ترجمہ کیا. کہتے ہیں بوتل کو قارورہ کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ لغت کو دیکھتے ہیں نا. شوافع نے کہا اس وجہ سے کہ قرر الماء، پانی اس میں کیا کرتا ہے؟ ٹھہرتا ہے، قرار پکڑتا ہے. تو احناف نے بتا دیا تیرے پیٹ میں بھی تو پانی ٹھہرتا ہے، اس کا نام بھی قارورہ رکھو، پھر مزہ آ جائے گا. پیٹ کو بوتل کہنا جائز نہیں ہے، معلوم ہوا کہ قیاس فی اللغت جائز نہیں ہے. سمجھ آ گیا. پھر اس سے پوچھا کہ جرجیر بھی اس کو کہتے ہیں، جرجیر بھی کہتے ہیں. دونوں آشا والا نے تو لکھا ہے جرجیر پڑھو، لیکن جرجیر بھی کہتے ہیں اس کو. جرجیر اور جرجیر مولانا ایک پودے ہوتے ہیں، کس سے اگتے ہیں؟ وادی وغیرہ سے اگتے ہیں، اس کو لوگ کھاتے ہیں. ایسا سمجھو ہمارے جو دھنیا وغیرہ ہوتے ہیں یہ پودا ہوتے ہیں ایک قسم کا، وہ اگتے ہیں اور زمین پر ایسے ہلتے ہیں نا، ہلتے ہوا جاتا ہے. اس سے پوچھے جرجیر کو جرجیر کیوں کہتے ہیں؟ اس نے بولا اس وجہ سے یہ حرکت کرتا ہے، جب اگتا ہے اس کو ہوا اس طرح کرتے ہلاتا ہے. کہتے ہیں اس وجہ سے وہ ہلتا ہے. جرجروں کا معنی ہلنا، وہ ہلتا ہے اس وجہ سے. قیاس فی اللغت ہے. کہتے ہیں تیرا داڑھی بھی تو ہلتا ہے، اس کو بھی جرجیر کہو. سمجھ آ گئے؟ تیرا داڑھی بھی کیا کرتا ہے؟ ہلتا ہے، اس کو بھی جرجیر کہو. داڑھی کو جرجیر کہنا جائز نہیں ہے تو معلوم ہو قیاس فی اللغت جائز نہیں ہے. سمجھ آ گئے؟ داڑھی کو کہو جرجیر، پھر وہ دھنیا کی طرح اس کو سالن میں ڈالو، مزہ کرے گا. سمجھ آ گئے؟ تو کہتے ہیں جب یہ احناف نے بتا دیا تو شوافع دنگ رہ گیا. یہ ناز نخرہ والے اردو ہے. دنگ رہ گیا، یہ ہندوستانی استعمال کرتے ہیں. دنگ رہ گیا معنی حیران ہو گیا، حیران رہ گیا، جواب نہیں دے سکا، سکتا خاموش ہوا. ابھی دیکھو عبارت کر جو عامر یار نہیں دروازہ اتروا 10 ٹیم نہ پورا منی کیا ہے؟ ہاں المجوزون کہتے ہیں جائز رکھنے والے اس کو، قیاس فی اللغت کو جائز رکھنے والے. ہم اکثر اصحاب شافعی، یہ اکثر شوافع ہے، یہ کرتے ہیں. فإنہم یعطون، اور وہ دوسرا یہ بات بھی کرتے ہیں، دیکھ لینا، وہ نام دیتے ہیں کس کو؟ خمر کو. مولانا حکم وارد ہوا ہے کس کے بارے میں؟ شراب کے بارے میں. شراب حرام ہے، حکم وارد ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ تو ایک قطرہ ہو بھی حرام ہے، زیادہ ہو بھی حرام ہے، معنی مسکر ہو بھی حرام ہے، مسکر نہ. ایک قطرہ تو مسکر نہیں ہے لیکن پھر بھی حرام ہے کیونکہ اس کے بارے میں حکم وارد ہوئے. لیکن ہمارے احناف کے نزدیک یہ ہے کہ شراب کے علاوہ باقی جو شراب بنتے ہیں، شراب تو کئی چیزوں سے بنتا ہے، وہ گندم سے بناتے ہیں، کیا سے بناتے ہیں. لیکن حدیث میں جو آیت واقع ہوئے وہ انگور والا کے بارے میں واقع ہوئے نا. کہتے ہیں وہ تو اس کا ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے، زیادہ پینا بھی حرام ہے، لیکن اس کے ہٹ کر باقی جو چیزیں ان سے ایک قطرہ پینا حرام نہیں ہے جب تک کہ کیا ہو جائے؟ نشاور ہو. کیا ہو جائے؟ نشاور ہو. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شراب نام ہے اور اس چیز کا جو عقل کو چھپائے، اور اس چیز کا جو عقل کو چھپائے. عقل کو چھپانے میں تو سب شامل ہوتے ہیں. وہ قیاس فی اللغت کرتے ہیں. قیاس فی اللغت جب انہوں نے کیا تو پھر اس کے لیے وہ سارے شراب کو اس کے لیے یہی حکم ثابت کیا نہیں کیا؟ ارے یہی سارے شراب کے لیے ثابت کیا، سارے شراب کے لیے ثابت کیا، تو پھر اس کا ایک قطرہ پینا بھی جائز نہیں ہوگا، 2 بھی جائز نہیں ہوگا، جہاں تک مسکر ہو نہ ہو جائز نہیں ہوگا. لیکن ہم کہتے ہیں قیاس فی اللغت کرنا جائز نہیں ہے. باقی شراب کے بارے میں وہ حکم نہیں ہے جو نص اس میں بارے میں وارد ہوئے. دیکھو عبارت میں واضح ہے. کہتے ہیں کدھر چلا گیا؟ فإنہم یعطون، کہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں کس کو؟ خمر کو. نام کس کا؟ لکل ما، خمر کے نام دیتے ہیں. لکل ما، ہر اس چیز کو، ہر اس شراب کو. یخامر العقل، جو ڈانپتی ہے کس کو؟ عقل کو. خامر یخامر کا معنی ڈانپنا، پردہ ڈالنا. کہتے ہیں جو بھی عقل پہ پردہ ڈالتا ہے اس کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شراب کے نام دیتے ہیں. تو اگر میں کہتا ہوں اگر ابھی شوافع زندہ ہوتے تو پھر نسوار کو بھی شراب کہتے ہیں نا. وہ بھی عقل کو ڈانپتے نہیں ڈانپتے؟ ارے کوئی آدمی پہلے مرتبہ نسوار لگائے اس کی عقل کام ہی نہیں کرے گا. عقل کو چھپایا نہیں چھپایا، وہ کہتے ہیں بس جو بھی عقل کو چھپاتا ہے، عقل کو ڈانپ لیتا ہے، وہ شراب، نسوار بھی شراب ہے. ارے سمجھا پٹھانو، نسوار بھی شراب ہے، حرام ہے.
فإنهم يعطون اسم الخمر، وہ دے دیتے ہیں خمر کے نام کو، لكل ما، ہر اس چیز کو، يخامر الاكل، جو چھپاتی ہے کس کو؟ عقل کو، لیکن یہ قیاس فی اللغت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وقد قال لهم، اور کہا ان کے لیے، واحد من الاحناف، یہ من بیان، یہ ایک احناف میں سے ان کے لیے کہا، کیا کہا؟ لما تسمى القارورہ، قارورۃ، قارورت ہے، قارورہ کو قارورہ کے نام کیوں دیتے ہو؟ بوتل کو بوتل کیوں کہتے ہو؟ فقالوا، انہوں نے کہا، لانه يتكرر في الماء، اس وجہ سے اس میں پانی کیا کرتے ہیں؟ قرار پکڑتے۔ فقال احناف نے کہا کہ نبت نہ کہ تیرا پھیٹ بھی ہے اسی طرح يتكرر في الماء، پانی اس میں کیا کرتے ہیں؟ قرار پکڑتے۔ فينبغي، پس مناسب یہ ہے کہ اپنے پھیٹ کو بھی قارور رکھو۔ ارے سمجھ آ گیا؟ فقال، ثم قال، پھر کہا احناف نے ان کے لیے، لما تسمى الجرجیر، جرجیر کو جرجیر دونوں ایک چیز ہے، جرجیر کو جرجیر کیوں کہتے ہیں؟ تو شافعی نے کہا کہ اس وجہ سے کہ یتجرر، یتحرک، ترجمہ خود کیا ہے، وہ حرکت کرتا ہے زمین کے وجہ، علی وجہ الارض، زمین کے وجہ پر، زمین کے اوپر وہ حرکت کرتا ہے، ہوا اس کو ہلاتی ہے، اس وجہ سے۔ تو اس نے بتا دیا کہ ان لحیہ، کہ بے شک تیرا داڑھی بھی اسی طرح حرکت کرتی ہے، تو مناسب یہ ہے کہ داڑھی کو بھی جرجیر کہو۔ سمجھ آ گیا؟ یہ قیاس فی اللغت ہے، داڑھی کو جرجیر کہنا جائز نہیں ہے، تو معلوم ہوا قیاس فی اللغت جائز نہیں ہے۔ مولانا یہ نون نظر آ رہے؟ نون اکثر کتابوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ نسختن سے مخفف ہے، اس کا معنی ہے کچھ نسخے میں جرجر لکھا ہوا ہے، کچھ میں جرجر لکھا ہوا ہے۔ جرجر کو جرجر کیوں کہتے ہیں بتا دیا، اس وجہ سے وہ زمین کے اوپر حرکت کرتے ہیں، لیکن خیال کرنا جرجر وہ پودا نہیں ہے۔ جرجر مولانا ایک قسم کے آلہ ہوتے تھے، گندم کے اوپر وہ چلاتے تھے، کسی بھی طریقے سے چلاتے ہوں گے، پورے زمانے میں ہو جاتے ان کے پاس، وہ گندم کے خوشے سے ان کے دانوں کو الگ کرتے تھے، گندم کے خوشے سے ان کے دانوں کو الگ کرتے تھے، اس کو اپنے طریقے سے وہ ہلاتے ہوں گے، حرکت دیتے ہوں گے، وہ کس طرح اللہ جانے۔ وہ تو ہمارے وقت میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے بروئیوں میں ابھی بھی وہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا الگ طریقہ ہوتا ہے، وہ آلہ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو بروئی میں نام ہوتے ہیں ان کا، کہتے ہیں وہ اس طرح ہو جائے گا، اس کو حرکت دیتے ہوں گے کسی طریقے سے، اس وجہ سے تو بتا دیتے ہیں داڑھی بھی تو حرکت کرتا ہے، اس کو بھی نام دو، کہتے ہیں اس طرح یہ جائز نہیں، تو معلوم ہوا قیاس فی اللغت جائز نہیں ہے، یہ بتا دیا۔ فتحیر، دنگ رہ گیا، یعنی حیران رہ گیا، وہ سکت، اور خاموش ہوا۔ اتنی سی بات سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھو، یہ کتنے شرط ہو گئے؟ پہلے شرط پر تفریق قائم کیا نے، پہلے شرط پر کہتے ہیں آپ لوگ جتنے بھی یہ قیاس کر رہے ہو، وتی والا آدمی کے لوتی کے لیے زنا کے حکم اور نام ثابت کر رہے ہو، حکم کو تو چھوڑو، نام جو ثابت کر رہے ہو یہ قیاس فی اللغت ہے، قیاس فی اللغت جائز ہی نہیں ہے، تو معلوم ہے اس کو نام دینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ آگے کون سا ہے؟ ولا صحت ہے ظہار ذمی، پڑھے نہیں پڑھے؟ یار ہمارا مطالعہ تو بہت ہے ابھی تک۔